بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو اور نیک آدمی کو دوست بناؤ۔ یہ سچ ہے کہ ایسا آدمی مشکل سے ملے گا۔ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اخرجہ البیہقی قضا فی الکنز۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کیں جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 1، جو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ 2، اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ 3، مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہو تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو نکال لو، اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ 4، جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ 5، جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ 6، اپنے سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ 7، ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ 8، بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ 9، جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ 10، اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے کر جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ 11، جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ 12، بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ 13، اپنے دشمن سے ہمیشہ الگ رہو۔ 14، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ 15، قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ 16، جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ 17، جب کبھی تم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ 18، اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28۔ اخرجہ الخطیب و ابن عساکر و ابن نجار قضا فی الکنز۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے احنف، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔
جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو، پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ حوالہ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، یعنی کسی سے انتقام نہیں لے گا بلکہ اپنا غصہ پی جائے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا، بلکہ افراتفری کا کچھ اور ہی عالم ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان پر جو بھی مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے، اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا نافرمانی کی عزت کی نسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ اخرجہ الخراتی وغیرہ کذا فی الکنز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا، اما بعد میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفالت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسرے لوگوں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین، تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ حوالہ اخرجہ ابن ابی دنیا و ابو بکر سولی و ابن عساکر قذا فی الکنز۔